کیونکہ وہ امتی جو انبیاء کا کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہوئے تھے، باقی انبیاء کی امتوں میں بھی ان کا کلمہ پڑھنے والے جو مسلمان تھے، اور حضور کی امت میں بھی حضور کا کلمہ پڑھ کے جو مسلمان ہوئے ہیں وہ رہ جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں پھر آگے چلیں گے، پھر ایک جگہ ایسی آئے گی جہاں پہ امتوں کو روک دیا جائے گا، جو گناہ گار ہیں، امت کے گناہ گار ہیں، ان کو روک دیا جائے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں پھر چلیں گے، پھر جو امت کے نیکوکار ہیں ان کو بھی روک دیا جائے گا، پھر چلیں گے، پھر ایک مقام آئے گا اولیاء کو بھی روک دیا جائے گا، پھر ایک مقام آئے گا انبیاء کو بھی روک دیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں تنہی تنہا چلوں گا۔ پھر وہ مقام آئے گا جس مقام کا اللہ رب العزت نے حضور سے وعدہ کیا ہے، وہ مقام ہے مقام محمود۔ حضور فرماتے ہیں مقام محمود پہ جا کے میں رب تعالیٰ کے حضور سر سجدے میں رکھوں گا اور دعا کیا کروں گا، ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، اے مولا میری امت، اے مولا میری امت۔ حضور اپنی امت سے اتنا پیار کریں، اتنی محبت کریں، اتنی رحمت برتیں، لیکن امت اسی نبی کے میلاد کی دلیلیں مانگتی پھرتی ہے۔ عجب کتنا گری ہے، کلمہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھانے والے کے میلاد کی دلیلیں مانگتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ میلاد شریف کا چاند نظر آتا ہے، کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، لو جی آپ اتنی لائٹیں لگاتے ہو، اتنی دیگیں پکاتے ہو، کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دو۔ وہ کون سی غریب کی بچی ہے جس کی شادی صرف میلاد میں ہی ہوتی ہے، باقی 11 مہینے غریب کی بچی کی شادی یاد ہی نہیں آتی؟ ہوتی ہیں نا ایسی باتیں۔ اب دیکھیں وہ محبوب جو ساری کائنات کو پیچھے چھوڑ کے جب مقام محمود پہ پہنچیں گے، پھر بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکا کے اپنی امت کی بخشش کی دعا کریں۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھوں گا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کی سفارش کروں گا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا ارفع رأسک، اے محمد سر اٹھائیے، سر اٹھائیے، سوال کیجئے، آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں آپ کے دربار میں سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ میں کھلوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کی اپنی امت پہ رحمت ہے، حضور کی اپنی امت کے ساتھ محبت ہے، شفقت ہے۔ اب میں نے جو دوسری آیت کریمہ تلاوت کی اس کا ایک مقصد ہے، ہم نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے، آپ سب سے اول بھی ہیں، سب سے آخر بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کا نور اللہ رب العزت نے اپنے نور سے سب سے پہلے تخلیق کیا، اور حضور علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث تمام انبیاء کے بعد فرمایا۔ حضور اول بھی ہیں، حضور آخر بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ ہم نے حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا، لیکن اب محمد مصطفیٰ کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا۔ یہ ختم نبوت یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا سارا عقیدہ، سارا ایمان، سارا دین، ساری شریعت اس عقیدے پہ کھڑی ہے۔ اگر اس عقیدے کو نکال لیا جائے تو سارا دین، ساری شریعت کی جو عمارت ہے وہ زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اگر فرض کریں نقل کفر نہ باشد، اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے یا آیا ہے، اب جو نبی آتا ہے، جو رسول آتا ہے، وہ شریعت بھی نہیں لے کے آتا، وہ دین بھی نیا لے کے آتا ہے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کو تسلیم کیا جائے تو ہمارا قرآن، ہماری نماز، ہماری شریعت، ہمارا دین سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے خاتم النبیین کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، آپ پہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ قرآن کی متعدد آیات ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت نمایاں ہے۔
یہ گفتگو، یہ آیہ کریمہ، یہ موضوع میں نے کیوں چوز کیا، کیوں اس پہ گفتگو شروع کی؟ ایک تو ہمارے یہ جو ننھے منھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، ان کا عقیدہ پختہ کرنے کے لیے توجہ سے سماعت کریں۔